جی ناظرین السلام علیکم۔ ایک خبر جو اچانک ہمارے چینلوں پہ چلنے شروع ہو گئی، اچانک سیاستدانوں نے اس پہ بیپر دینا شروع کر دیا۔ کبھی طلال چودھری آ رہے ہیں، کبھی کوئی اور آ رہے ہیں، اور کبھی وہ مصطفیٰ کمال آ رہے ہیں۔ سارے یہ خاص طرح کے بندے نا وہ آنا شروع ہو گئے، اور خبر اس طرح آئی جیسے چینلوں پہ حکم ہو گیا ہے کہ یہ خبر چلانی ہے، نہ چلائی تو سانس نہیں آئے گا۔ خبر تھی فرح گوگی کی کرپشن کی ایک اور داستان۔ لیکن جس طرح یہ خبر چلائی گئی، جتنی شدت سے یہ چلائی گئی، چینلوں نے جس طرح حکم مانا، جس طرح بیپر کروائے گئے، اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ خبر نہیں ہے۔ اصل خبر اس خبر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور اس تک رسائی ہماری چند دن تک ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ تو چند دن تک ہمیں کلیئر ہوگا، یا کسی کو ڈرایا دھمکایا گیا، پتہ نہیں۔ بہرحال اس خبر پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عطا مونیکا صاحب ہیں، جو خاور مونیکا صاحب کے مانیکا صاحب کے سمدھی بنتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ انکشافات کر دیے۔ دیکھیں ماحول کچھ بن رہا ہے، کچھ صورتحال گڑبڑ ہو رہی ہے، اور وہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ بھئی یہ جو بشرا بی بی ہیں، ان کا کوئی علم سے، دم درود سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا کوئی یہ مذہبی پیشوا یا کوئی بہت ہی روحانی قسم کی شخصیت نہیں تھی۔ یہ تو اور طرح کے لوگ تھے۔ میں اب اس اور طرح کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ مناسب نہیں ہے، لیکن آپ سارے لوگ کہانیاں سن چکے ہوئے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ جب وزیر اعظم بنے خان صاحب، تو دولت کی ریل پیل ہونا شروع ہو گئی، معاملات ایسے کھلے کہ پتہ چل گیا، لگ پتہ کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد صورتحال کیا پیدا ہوئی؟ اس کے بعد علی نواز اعوان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی گرفتاری کی خبریں آنے لگی۔ کوئی کہہ رہا ہے گھر پہ گرفتاری کے چھاپے مارے گئے، کوئی کہہ رہا ہے گرفتار کر لیے گئے۔ تو یہ سارے معاملات بنیادی طور پر تحریک انصاف کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں، اور بڑے کیسز نکلیں گے، بڑے لوگ، اور ہوگا کیا یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ اس طرح ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو پھر ریاست آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا زیادتی ہے، ظلم ہے۔ جوانوں کے اوپر پتھر برسانا، جو وطن کا دفاع کرتے ہیں، وہ زیادتی ہے، وہ ظلم ہے۔ تو اس ظلم کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں اس خبر کی جو چینلوں پہ اس طرح چلی جیسے ان کے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ خبر نہ چلی تو چینل بند، کاروبار بند، سب نے ایک خبر چلانا شروع کر دی۔ اچھا، اس خبر کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کسی چینل کے کسی انویسٹیگیٹو رپورٹر نے کوئی جو ہے کیا ہو، اس تحقیق کی ہو، اس کے بعد وہ خبر سامنے آئی۔ کوئی ایسا اس کا کوئی والی وارث مائی باپ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس خبر میں کیا تھا؟ اچھا، اس خبر میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ بھی کوئی نئے نہیں ہیں۔ کوئی ایسی کرپشن کی وہ کہانی نہیں آ گئی جو پہلے نہیں پتا۔ اتنے پرسنٹ، اتنے ملین، اتنے کھرب، اتنے ارب، یہ پہلے فگرز آ چکی ہوئی ہیں ساری، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اتنی شدت سے یہ بات کیوں چلوائی گئی؟ اچھا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ خبر کہاں سے آئی، کنہوں نے چلوائی، تو میرے خیال میں یہ تو حماقت کی بات ہوگی۔ نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ اتنی طاقت ہے کہ یہ خبر چلوا سکے اور سارے چینلوں کو حکم دے سارے چلانا شروع کر دیں۔ نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ قاضی فائزی صاحب اگر چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ چینلوں کا تو والی وارث ہی کوئی اور ہو گیا نا، وہ آزاد صحافت والی کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن اس بات کو چھپایا جا سکتا تھا کہ جہاں سے یہ خبر آئی ہے اس کو طریقے سے 1000 صحافی بیٹھا ہے خدمت کے لیے، کسی کا نام لگا دیتے کہ انہوں نے خبر کی ہے یا اس چینل پہ یہ خبر آئی ہے، اور یہ وہ ایسا نہیں کیا گیا۔
اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی ڈنڈا ڈولی، تھوڑی سی زور زبردستی اور تھوڑا سا اپنا مسل دکھانا بھی مقصود تھا. ہاں بھائی ہم نے کی ہے، کر لو جو کرنا. یہ اس طرح کی بات تھی. الزامات وہی پرانے تھے. اچھا پھر اس کے اندر جو اب سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، کوئی پیشی بھی ہے بشرا بی بی کی اور یہ فرح گوگی کی. اچھا اس ٹیکٹک سے لگ رہا ہے کہ مال تو انہوں نے بہت کمایا نا. دیکھیں مال انہوں نے کمایا عثمان بزدار جیسے بے وقوف کو وزیر اعلیٰ لگوا کے. پہلے عمران خان کو کہا کہ نہیں عین والا وزیر اعلیٰ چاہیے، اور ڈھونڈ کے وہ دانہ نکالا جو رج کے بے وقوف تھا. اس غریب کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کے نام پہ، اور اس نے میرا نہیں خیال کہ ان کے مقابلے میں کوئی کرپشن کی ہے. وہ جو کچھ یہ کہتی تھیں وہ کرتا جاتا تھا غریب آدمی. وہ عین سے نام نکالا اس کے اوپر، اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے جی بھر کے کرپشن کی. اب وہ چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں اور وہ اب معاملات رک نہیں رہے. تو کیا کسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس پریشر کو بلڈ کرنے کا مقصد کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ فرح گوگی عمران خان کے خلاف بول پڑے، خاور مانیکا عمران خان کے خلاف بول پڑے، اور آ کر کہیں کہ یہ کرپشن کی ہے؟ اور اس سے بھی بڑی بات، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی سٹیج پر بشرا بی بی آ کر یہ کہہ دیں کہ عمران خان تو بڑا کرپٹ آدمی تھا، اس نے تو میرے نام پر کرپشن کی ہے اور میرے پاس یہ ثبوت ہیں، یہ ویڈیوز ہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے فرح گوگی اس ملک سے گئی تھی نا، ایسے نہیں گئی تھی. ایک جہاز لے کے گیا تھا. جہاز میرے آپ کی اجازت سے نہیں اڑتا، وہ ملک ریاض کا ہو تب اڑتا ہے. تو سب کچھ مثلا اپنے ہی لوگوں نے کیا نا، سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو پھر اچانک یہ ابال کیوں آیا ہے؟ اس کا مقصد پریشرائز کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے چند دنوں تک بشرا بی بی یا فرح گوگی یا خاور مانیکا عمران خان کے خلاف زبان کھولیں گے. دوسری خبر بھی پریشرائز کرنے کے لیے عطا مانیکا صاحب ہیں، کہا جاتا ہے سمدھی ہیں بشرا بی بی کے. انہوں نے بڑی زبان کھولی ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو بچپن سے جانتا ہوں، ان کا کیا مذہب سے، روحانی پیشوا اور کالے علم سے کیا تعلق. ہاں اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جب وزیر اعظم ہاؤس گئیں تو انہوں نے حلیہ ہی بدل دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنا میں جانتا ہوں کہ بشرا بی بی سے ملاقات کروائی تھی اون چودھری نے. اور پھر خبریں جو عدت کے بغیر نکاح والی خبریں بھی کہیں ادھر سے ہی آئی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ پکا کرنا تھا کہ یہ شادی ہو گئی ہے. مثلا چند لوگ ہی تھے، ان میں سے کسی نے خبر نکالی ہوگی، عدت کے بغیر نکاح کروا لیا تاکہ عمران خان فل پھنس جائے. مجھے یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک گمان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی کارندہ کارکن بشرا بی بی تھی. جو دھمال اس نے ڈالے ہیں نا، مثلا اس نے پتہ نہیں عمران خان پہ جادو کیا ہے یہ کیا، کہ آکسفورڈ میں پڑھنے والا بندہ اور طرح کا کبھی ننگے پاؤں چل رہا ہے، کبھی مزاروں پہ سجدے کر رہا ہے. یہ عمران خان نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں عمران خان کا نہ ماضی ایسا ہے، نہ کبھی وہ ایسے نہیں ہیں. پھر عین سے گھڑے میں سے پرچیاں نکالنی، اور یہ وہ جو ہے مرغیوں کا گوشت ڈالنا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا. یہ بیسیکلی عمران خان پہ ایک امپریشن ڈالا جا رہا تھا کہ یہ نیک خاتون نے. پھر عمران خان سے جو کام کروایا انہوں نے کروایا. مطلب عمران خان کو کوئٹہ نہیں جانے دیا جب ہزارہ لوگ لاشیں لگ کے بیٹھے ہوئے تھے. کہہ دیا کہ بھئی نہیں آپ نے وہاں نہیں جانا، جنازوں کے پاس نہیں جانا. عمران خان نہیں گئے. کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے عمران خان کو کہا آپ نے پہاڑوں پہ چل جانا، وہ بیوقوف آدمی پہاڑوں پہ چلا جاتا تھا. عمران خان کو اس خاتون نے بڑا بیوقوف بنایا ہے، اور عمران خان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وہاں وزیر اعظم تھے، کوئی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی نہیں تھے جس کو بیوقوف بنا کے آپ نے رن آؤٹ کر دیا. یہ اربوں خربوں ڈالر کا ملک ہے. اس کی اکانومی آپ کے ہاتھ میں تھی، نوجوانوں کی روزگار آپ کے ہاتھ میں تھی، ترقی، مستقبل، سکول، ہیلتھ. اور آپ کیا کرتے رہے؟ کن چکروں میں پڑتے رہے؟ کالا جادو اور پتہ نہیں کیا. اور کس کے بارے میں؟ وہ ایسے لوگ تھے بھی نہیں، وہ اور طرح کے لوگ تھے.
ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے وہ کس طرح کے لوگ تھے، لیکن ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا مذہبی شعار سے. وہ ایک ڈھونگ رچایا گیا، عمران خان کو بیوقوف بنایا، عمران خان جانتے بوجھتے بیوقوف بنے اور آج پھر بھگت رہے ہیں. اور اب دیکھیے گا کہ فرح گوگی اور بشرا بی بی بھی جلد ہی عمران خان کے خلاف گواہیاں دیں گی. پریشر جو بلڈ کر رہا ہے اس میں علی نواز اعوان کی گرفتاری بھی اسی کے زمرے میں آتی ہے. لگتا ہے تحریک انصاف کا اب اس ملک میں عمران خان سمیت کوئی مستقبل نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.